السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب احکام المیاہ، باب احکام المیاہ یعنی کہ پانی کا حکم کیا ہے، ان تمام چیزوں کا بیان، ان تمام چیزوں کو مصنف رحمہ اللہ اس باب کے اندر ذکر کریں گے، اور وہ حدیثیں جو پانی کے تعلق سے حکم رکھتی ہیں کہ پانی کب نجس ہوتا ہے، کب پانی پاک ہوتا ہے، کتنا پانی کا مقدار ہوگا تو وہ پاک رہے گا نجس پڑ جانے کے بعد، ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے اور ان تمام چیزوں سے تعلق حدیثوں کو ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه۔ تو حدیث کی شرح پڑھنے سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے کہ آیا پانی کیا ہے اور اس کا وجود کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کب پانی ناپاک ہوگا، کتنا پانی کا مقدار ہوگا جو ناپاک نہیں ہوگا۔ تو میاہ جو امام مصنف رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، باب احکام المیاہ، میاہ یہ ماں کی جمع ہے، میاہ کیا ہے، ماں کی جمع ہے، اور ماں کے بہت سارے یعنی پانی کے بہت سارے انواع ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، مثل ماء السماء کہا گیا ہے، وماء البئر کہا گیا ہے، ماء العین یعنی چشمہ کا پانی، ماء البحر سمندر کا پانی، الماء الراکد الماء ٹھہرا ہوا پانی، الماء الجاری بہتا ہوا پانی، القلیل الکثیر، یعنی ہر الگ الگ اعتبار سے الگ الگ پانی کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن پانی کی جو حقیقی قسمیں ہوتی ہیں ناپاک و پاک کے اعتبار سے وہ دو ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے الماء الطاہر، دوسرا ہوتا ہے الماء النجس، ایک پاک پانی دوسرا نجس پانی۔ بعض علماء نے پانی کی تین قسمیں کی ہیں، اور کہا ہے پانی کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک الماء الطاہر، دوسرا الماء المطہر، تیسرا الماء الطاہر والمطہر، اور تیسرا الماء النجس۔ تو علماء نے طاہر و مطہر میں فرق کیا ہے، جنہوں نے پانی کی دو قسمیں کی ہیں انہوں نے کہا طاہر ہے ایک نجس ہے، پھر طاہر کی دو قسمیں، ایک طاہر مطہر۔ بعض لوگ نے ڈائریکٹلی پانی کی تین قسمیں کر دی ہیں، ایک طاہر دوسرا مطہر تیسرا نجس۔ تو پانی جو طاہر ہوتا ہے بذات خود وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت وہ قابلیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کر سکے، وہ دوسروں کو پاک کر سکے، جیسا کہ بہت سارے پانی ہوتے ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں مکس کر دی جائیں، ملا دی جائیں، جیسے چینی وغیرہ اور تمام، یا کھجور ڈال دیا جائے اس کے اندر، اور جس کو نبیذ بنانے کے لیے، تو وہ بھی تقریباً پانی کی ایک شکل ہوتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں یہ پاک ہے، یہ طاہر ہے، لیکن یہ مطہر نہیں ہے، آدمی اس سے شربت ہو گیا۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر پانی کو اور تمام اشیاء کو ملا کر کے کر دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، پاک تو رہتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے طہارت حاصل کی جائے۔ دوسرا ہوتا ہے الماء المطہر، جو پاک ہوتا ہے اور اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کر سکے، جیسے چشمے کا پانی، دیگر پانی جو بغیر کسی چیز کے ملے ہوئے بنے۔ تیسرا الماء النجس، ایسا پانی جو ناپاک ہو اور بذات خود تو ناپاک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے پاکی بھی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پانی کی اصل کیا ہے، پانی کی اصل یہ H2O یعنی ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 مل کر کے یہ پانی بنتا ہے۔ ہائیڈروجن یعنی ایک قسم کی گیس ہوتی ہے، جب ان دونوں کا مکسچر ہوتا ہے، آپس میں ملاپ ہوتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، پانی کا وجود ہوتا ہے۔ تو دو H2 ہوتا ہے یعنی ہائیڈروجن 2 ہوتا ہے اور آکسیجن 1، جب ان دونوں گیسوں کو ملایا جاتا ہے، ان دونوں تتووں کو ملایا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، پانی کا وجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پانی کتنی مقدار میں ہوگا تو وہ پاک ہوگا اور کتنی مقدار میں ہوگا تو وہ نجس ہوگا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کے الگ الگ مذاہب ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ اور ظاہریہ ابو داؤد ظاہری اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ انہو
لا ينجس الماء بما لاقاه من النجاسة ولو كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه کہ پانی چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو چاہے ایک گھونٹ ہو چاہے دو گھونٹ ہو چاہے ایک کلا ہو چاہے ایک بالٹی ہو چاہے سمندر بھر کے ہو وہ پانی اگر اس کے اندر نجاست پڑ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے اس وقت تک یہاں تک کہ تینوں اور اس کے کوئی اوصاف اس پانی کے اوصاف بدل جائیں یا تو اس کے رنگت میں بدلاو آ جائے یا تو اس کے بو کے اندر بدلاو آ جائے یا تو اس کے ذائقے اور طعم کے اندر بدلاو آ جائے. کہتے ہیں کہ جب پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو, کن کا قول ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب پانی کے اندر ان تینوں اوصاف میں سے کوئی اوصاف کے اندر چینجنگ آئے گی یا کسی وصف کے اندر چینجنگ آئے گی, چاہے اس کے بو کے اندر چاہے اس کے ذائقے کے اندر چاہے اس کے رنگت کے اندر, تو پانی ناپاک ہوگا, ادروائز ناپاک نہیں ہوگا. یعنی چاہے بہت زیادہ ہو چاہے ایک گلاس پانی اس کے اندر پیشاب کے چھینٹا اگر ایک بوند پڑ گیا ہے اور اس ایک بوند پیشاب کے چھینٹے سے پانی کے اندر کیا ہوا, اس کی رنگت میں بدلاؤ نہیں آیا, اس کے بو میں بدلاؤ نہیں آیا, اس کے ذائقے میں بدلاؤ نہیں آیا, تو امام مالک رحمہ اللہ اور ظاہری کا جو مذہب ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا, وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. ان کے ہاں قلیل و کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف اوصاف یعنی تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک بدلا چاہے کثیر ہو چاہے قلیل ہو ناپاک نہیں تو ناپاک نہیں ہوگا. اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا شافعیہ اور حنفیہ کا جو مذہب ہے وہ یہ کہ انہوں نے پانی کی تفریق کی ہے قلیل اور کثیر کے اعتبار سے. کہا کہ جب پانی قلتین ہو, اس قلتین سے کم ہوگا, کیا ہوگا, جب پانی قلتین سے کم ہوگا تو اور اگر اس کے اندر کوئی نجاست کی چیز پڑتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ناپاک ہو جائے گا. قلتین سے کم ہوگا اگر پانی تو اس کے اندر ایک بوند اگر پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. انہوں نے تقلیل اور تکثیر کے اعتبار سے ناپاک اور پاک کا حکم لگایا. کہا کہ اگر پانی 2 کلہ سے کم ہوا, اگر ایک بوند یا کچھ بھی نجاست یا غلاظت اس کے اندر پڑی تو فوراً پانی ناپاک, چاہے اس کے اوصاف بدلے یا نہ بدلے, چاہے اس کے اندر اس کے بو کے اندر بدلاؤ آئے نہ آئے, چاہے اس کے رنگت کے اندر بدلاؤ آئے نہ آئے, چاہے اس کے ذائقہ اور طعم کے اندر بدلاؤ آئے نہ آئے. اگر 2 کلہ سے کم ہے, ایک بوند یا ذرہ برابر بھی غلاظت اس کے اندر یا نجاست پڑ گئی, پانی فوراً ناپاک. اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر پانی 2 کلہ ہے یا 2 کلہ سے زیادہ ہے اور اگر اس کے اندر غلاظت یا نجاست پڑتی ہے تو پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوصاف کے اندر چینجنگ نہ آئے, یا تو اس کے بو کے اندر یا اس کی رنگت کے اندر یا اس کے ذائقے اور طعم کے اندر. یعنی اگر 2 کلے سے زیادہ 2 کلہ یا 2 کلے سے زیادہ پانی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس پانی کی رنگت بدل جائے یا اس پانی کے بو بدل جائے یا اس پانی کا ذائقہ بدل جائے. اور اسی مذہب کو یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہی دونوں کے مذہب کو علماء نے راجح کہا ہے اور یہی راجح مسلک بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم جب دونوں طرح کی حدیث پڑھیں گے, قلتین والی حدیث اور اسی طریقے سے اوصاف یعنی رنگت والی حدیث, تو ہم کو پتہ چلے گا کہ دونوں حدیثوں کو جب جمع کریں گے تو اسے یہی پتہ چلے گا کہ اگر پانی 2 کلہ سے کم ہے تو اس کے اندر اگر نجاست واقع ہو جاتی ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا, اور 2 کلہ سے زیادہ ہے تو اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوصاف کے اندر چینجنگ نہ آئے. اور یہاں پر جو علماء کے درمیان اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے درمیان, وہ حدیث کو لے کر کے آیا کہ جو حدیث ہے قلے والی وہ ضعیف ہے یا کیا ہے. تو امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ نے اور ظاہریہ ابو داؤد نے انہوں نے قلتین والی حدیث پر عمل نہیں کیا, اس حدیث کو وہ مد نظر نہیں رکھتے ہوئے صرف اور صرف اوصاف والی حدیثوں کو عمل کیا ہے. اور اسی اعتبار سے کہا کہ اگر پانی کے اندر اگر اس کی رنگت یا
اس کے بو یا اس کے ذائقے کے اندر چینجنگ آئے گی، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو تب ناپاک ہوگا، نہیں تو ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انہوں نے دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر پانی کے اندر پانی 2 کلے سے کم ہے، گرچہ اس کے رنگ بدلے یا نہ بدلے، اس کا بو بدلے یا نہ بدلے، اس کا ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی غلاظت یا نجاست پڑی، فوراً پانی ناپاک۔ لیکن یہی پانی جب 2 کلے سے زیادہ ہوگا تو اگر اس کے اندر غلاظت نجاست پڑتی ہے تو ناپاک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے اوصاف چینجنگ آئے، یعنی اس کے بو میں چینجنگ آئے، اس کے رنگت میں چینجنگ آئے، اس کے ذائقے میں چینجنگ آئے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو بہتر سے آبزرو اور سمجھ چکے ہوں گے۔ اب حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبولن، یہاں پر لام ہے اور اس کے بعد نون ثقیلہ لا کر کے تاکید کے طور پر لایا گیا ہے۔ لا یبولن احدکم، کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز نہیں پانی پیشاب کرے کسی کے اندر، فی الماء الدائم، دائم کیا ہے؟ ماء کی صفت ہے، یعنی ایسا ماء پانی جو کہ راکد ہو، ایسا پانی جو کہ ساکن ہو، ٹھہرا، جیسے تالاب کا پانی، کنواں کا پانی اور یہ تمام چیزوں کے پانی۔ الذی لا یجری، اس کے بعد پھر اس کی ایک اور تاکید لفظی لائی گئی ہے، الذی لا یجری، ایسا پانی جو کہ ٹھہرا ہوا، اور جو تاکید لفظی لائی گئی ہے اس کے سے وہی الفاظ نہیں بلکہ دوسرے الفاظ کے ذریعے تاکید لفظی لایا گیا ہے اور کہا گیا الذی لا یجری، ایسا پانی جو کہ نہ بہتا ہو، ثم یغتسل فیہ، پھر اس کے اندر کیا کرے؟ غسل کرے، اس کے اندر کیا کرے؟ پھر غسل کرے۔ تو مالکیہ نے اس حدیث کو جو اس حدیث کے اندر جو نہی وارد ہوا ہے اس نہی کو کس پر محمول کیا ہے؟ نہی تنزیہی پر محمول کیا ہے، کیونکہ ان کا جو اعتقاد ہے کہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کے اوصاف بدلیں گے، جب اس کے اوصاف بدلیں گے، یعنی اس کے طعم کے اندر، اس کے بو کے اندر، اس کے رنگت کے اندر بدلاؤ آئے گی۔ اگر ایک تالاب پانی، ایک کوئی تالاب ہے یا کنواں ہے، اس کے اندر کوئی پیشاب کر دے یا غلاظت ڈال دے تو تھوڑے سے غلاظت یا تھوڑے سے پیشاب کرنے، ایک پیشاب 2 مرتبہ پیشاب کرنے سے اس کے پانی کے بو نہیں بدلے گا، نہ اس کے اندر غلاظت پیدا ہوگی، نہ اس کے اندر نجاست، یعنی اس کا نہ رنگت بدلے گی اور نہ اس کی طرف سے بو آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسی اپنے قاعدے پر جو انہوں نے شروع میں قاعدہ بنایا ہے اسی پر محمول کرتے ہوئے یہاں پر نہی کو کیا کیا ہے؟ نہی تنزیہی پر محمول کیا ہے، کہا ہے کہ یہ نہی جو ہے نہی تنزیہی ہے، نہی کیا ہے؟ تنزیہی ہے۔ اور شافعیہ حنفیہ کا جو مسلک ہے، انہوں نے ان کا جو قاعدہ ہے کہ اگر جنہوں نے پانی کی تقسیم کی ہے تقلیل اور تکثیر کے، تقلیل اور تکثیر یعنی قلیل اور کثیر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ پانی جو نہیں ہے، اگر 2 کلہ سے پانی کم ہے تو وہاں پر نہیں تحریمی ہوگی، اگر 2 کلہ سے زیادہ پانی پہ آپ پیشاب کر رہے ہیں اگر اس پر محمول کیا جائے گا تو یہ نہیں کیا ہوگی؟ تنزیہی ہوگی۔ تو کیا ہوگی؟ نہیں ہے تنزیہی ہوگی۔ اس کے بعد کہا دوسری حدیث مسلم کی متفق علیہ، اور مسلم کا جو لفظ ہے لا یغتسل احدکم بالماء الدائم وهو جنب، کہ کوئی آدمی جنبی ہو تو وہ ٹھہرے، دائم کسے پانی کہتے ہیں؟ الماء الذی لا یجری، ای الماء الذی راکد، کہ وہ پانی جو کہ ٹھہرا ہو، بہ نہ رہا ہو، اس کے اندر کیا ہو؟ کوئی آدمی غسل نہ کرے۔ یعنی یہاں پر غسل سے مراد کیا ہے؟ انغماس، یعنی اس کے اندر غوطہ لگانا ہے، اس کے اندر داخل ہو کر کے نہانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے نجاست اور غلاظت اور نجاست پائی جائے، اس کے اندر نہانے سے غلاظت اور نجاست داخل ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر متواتر اوپر لگاتار لوگ نہاتے رہیں گے اور اسے غلاظت اور نجاست اس کے اندر داخل ہوتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا، اگرچہ وہ پانی ابھی تک قلتین سے زیادہ ہے، ایک آدمی 2 آدمی کی وجہ سے وہ گندا نہیں ہو رہا ہے، لیکن لگاتار اس کے اندر غلاظت ڈالتے رہیں گے، جیسا کہ آپ لوگ اپنے ہر گاؤں میں علاقے میں دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے
جس کو لوگ خاص کیے ہوتے ہیں غلاظت اور نجاست ڈالنے کے لیے. یہاں تک کہ اگر ایک مرتبہ اس پوکھرے یا اس تالاب یا اس گڈھے کے اندر نجاست ڈالی جائے تو گندا نہیں ہوتا ہے, اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا, لیکن برابر غلاظت نجاست ڈالنے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پانی گرچہ بہت بڑا تالاب ہو, اس کا پورا پانی گندا ہو جاتا ہے, اس کے پورے پانی کے اندر رنگت بدل جاتی ہے, اس کے پانی کے اندر سے بو آنے لگتی ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ لوگ اس کو نہانے کے لیے پانی کی پہلے قلت ہوتی تھی, اس لیے یہاں پر منع کیا گیا ہے. تو یہ نہیں کیا ہے, نہیں یہ تنزیہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہو کر کے نہانے سے منع کیا گیا ہے, تاکہ کہیں آپ نہاتے بعد میں سے لوگ اس کو مسلسل اس کے اندر داخل ہو کر کے نہانے لگے, اس کے اندر غلاظت اور نجاست جانے لگے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے, پھر نہانے کے قابل نہ رہ جائے, اس کے بو کے اندر یا اس کے رنگت کے اندر یا اس کے ذائقے کے اندر بدلاؤ آ جائے. قالوا کیف یفعلون یا ابا ہریرہ, تو کہا کہ ان لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیسے کیا کرتے تھے, قال تناول یعنی پانی کو اس گڈھے سے لے کر کے اس تالاب سے لے کر کے آپ باہر نہائیں. تو یہاں پر جو اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے وہ انغماس سے منع کیا گیا ہے, غوطہ لگانے سے منع کیا گیا, ڈائیو سے منع کیا گیا ہے, نہ کہ نہانے سے منع کیا گیا. تو اس کو دھیان دینا کہ جو اس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اس کے اندر داخل ہو کر کے نہانے سے منع کیا گیا, جس سے نجاست اور غلاظت اس کے اندر داخل ہوتی رہے گی, بلکہ اس پانی کو آپ لے کر کے باہر استعمال کر سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایا اخذو اخترافا کی غرفہ سے اپنے چلو سے لے کر کے اپنے اوپر ڈالتے رہتے تھے یا نہاتے رہتے تھے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آج کے درس میں بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.